معزز ناظرین، مدبر خان کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا میرا ٹاپک ہوگا دماغ، برین۔ دیکھیں، انسان کی جسم میں سب سے اہم عضو جو ہے وہ دماغ ہے۔ ابھی دماغ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریئلٹی اور پرسیپشن یعنی حقیقت اور خیال میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا۔ اس کی ایک میں عام سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی کھانے کی چیز کا سوچیں، مثال کے طور پہ املی، تو آپ دیکھیں کہ فوراً آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ آپ بریانی کا سوچیں، فوراً آپ کے ذہن میں بریانی آ جائے گی، شاندار بنی ہوئی، لیئرز میں بنی ہوئی، اوپر زبردست لیگ پیس یا بریسٹ پیس جو آپ کو پسند ہے، اندر آلو بخارا اور کھلے ہوئے چاول اور کہیں سفید اور کہیں کلرڈ، تو یہ سارا دماغ آپ کا فوراً سوچ لیتا ہے۔ اچھا، میں ہمیشہ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ جب آپ اچھا سوچتے ہیں تو آپ کا دماغ بھی اچھا سوچتا ہے اور آپ کے ذہن اچھا ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ یہ پازیٹیو انرجی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ اچھا سوچیں، ہمیشہ پر امید رہیں اور خدا سے بہتری کی امید رکھیں۔ تو یہ تو ہو گیا کہ آپ نے دماغ کو اچھی سوچیں دینی ہیں اور الٹیمیٹلی آپ کے ساتھ اچھا شروع ہونا ہو جائے گا۔ آپ ایسے مثال لے لیں، اگر کسی بندے کو ڈر لگتا ہے کتے کے کاٹنے سے، تو وہ ڈرے ہوئے بندے کو لازمی کتا کاٹے گا۔ اگر کوئی سانپوں سے خوفزدہ ہے تو اس کو کبھی نہ کبھی زندگی میں سانپ کاٹ جائے گا۔ لیکن جو ایک پازیٹیو سوچ رکھتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی ایفرٹ کرتا ہے، تو الٹیمیٹلی وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے جس کے ذہن میں نیگیٹو تھنکنگ ہے، نہ شکراپن ہے کہ کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، حالات ہی ایسے نہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ اپنی نیگیٹو انرجی پیدا کر لیتا ہے۔ اور جب وہ نیگیٹو انرجی الٹیمیٹلی اس پہ افیکٹ کرتی ہے اور واقعی ناکام ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، کسی ایک چیز پہ کنسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارا دماغ جو ہے نا ایک شرارتی بچے کی طرح ہے کہ جیسے وہ کہیں ٹک کے نہیں بیٹھتا، کبھی ادھر بھاگ گیا، کبھی ادھر بھاگ گیا، کبھی میز پہ چڑھ گیا، کبھی بیڈ سے چھلانگ لگا دی۔ ایک شرارتی بچہ لے لیں یا ایک بندر لے لیں، بندر کو آپ دیکھیں ادھر سے ادھر چھلانگیں مارتا پھرے گا۔ تو ہمارا دماغ بھی ایسی ہے کہ ہمارے دماغ میں بے شمار سوچیں آئیں گی۔ آپ کبھی دیکھیں، آپ کبھی کسی فیلڈ میں چلے جائیں، بظاہر تو آپ کے سامنے ایک قدرتی مناظر ہوں گے، لیکن آپ کا ذہن بڑی خیالات میں گم ہو جائے گا کہ یہ درخت ہے ادھر، یہ فلاں درخت ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر پھل ہونے چاہیے تھے، یہاں پہ پھول ہونے چاہیے تھے۔ یہاں آپ جیسے چھت پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ ادھر پانی کی ٹنکی ہے، یہ کیوں ہے، یہ جو ہے اس کی باؤنڈری بنی ہوئی ہے، اس کو چھوٹا ہونا چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے۔ یعنی آپ کے ذہن میں اتنے خیالات آ جائیں گے کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہی جب آپ نیگیٹو سوچیں گے، آپ یہ سوچیں گے کہ میں تو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، میں تو ایک ناکارہ انسان ہوں، مجھ میں تو اللہ نے وہ صلاحیتیں نہیں دیں، تو الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ آپ کی زندگی پہ ہوگا۔ لیکن جب آپ اس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان میں بے پناہ خوبیاں ہیں، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی پیدائش کا مقصد ہے، اور اللہ نے کوئی انسان بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اگر کسی میں ایک خوبی ہے تو دوسرے میں دوسری ہے، تیسرے میں تیسری ہے، یعنی ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خوبی دے کے انسان نے
اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. اور جب آپ ایسا سوچیں گے تو نیچرلی آپ پھر پازیٹیو کام کریں گے، آپ کے گرد ایک پازیٹیو انرجی پیدا ہو جائے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو آپ نے اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے. تو دماغ کو کنٹرول آپ نے کیسے کرنا ہے؟ وہ ایسے ہی کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں خود کلامی. ہمارے ہاں تو اس کو بڑا ہی نیگیٹو لے لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی خود کلامی کر رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ پاگل ہے، فارغ العقل ہے، خود سے باتیں کرتا ہے. اس کو جو نا پازیٹیو سینس ملے، اپنے آپ سے ہم کلام ہوں، مرر کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ نے آپ کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایک مکمل انسان بنایا. آپ میں تمام حصے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، آپ جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں. آپ کو زندگی دی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک قیدی تھا جس کو نا سزائے موت ہو گئی تھی. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ ابھی تمہاری کیا فیلنگ ہے؟ تو کہتا میری یہی فیلنگ ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز زندگی ہے. اگر میرے پاس زندگی ہوتی تو میں یہ کر سکتا تھا، میں وہ کر سکتا تھا، لیکن افسوس کہ میرے پاس زندگی نہیں ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں کبھی کبھی خود کلامی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو یقین دلانا چاہیے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، یہ سب کچھ کرنا میرے اختیار میں ہے. تو یہ جب اس طرح کی سوچیں، آپ بار بار سوچیں گے نا تو آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کر لیں گے. اسی سے آپ اپنے دماغ کو باندھ لیں گے اور وہ پازیٹیو سوچنا شروع ہوگا اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں پازیٹیو باتیں ہونی شروع ہو جائیں گی. تو یہ میرا آج کا ویلاگ تھا کہ کامیابی آپ نے کیسے حاصل کرنی ہے، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ نے پازیٹیو سوچنا ہے اور اس کے لیے آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھا، اپنے آپ کو اپنی صلاحیت و اعتماد کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ڈپریشن سے بچنا ہے. آپ کرنے کو بہت کچھ کر سکتے ہیں. روزانہ کچھ نہ کچھ ایک نئی سکل سیکھیے اور اس طرح آپ آگے بڑھتے جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں. کامیاب لوگوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو بہت نچلے لیول سے شروع ہوتے ہیں. تو کبھی بھی کوئی بھی کام نچلے لیول سے شروع کریں اور اس کو پھر آپ آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں، اس کے بارے میں نالج حاصل کریں، سکلز حاصل کریں. اور میں اپنے جو فارغ تحصیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو ڈگری مل جائے تو آپ فوری طور پہ کام شروع کر دیں. اگر آپ انجینئر ہیں، آپ کو کسی کنسٹرکشن کمپنی میں جاب ملتی ہے، تو اگر آپ کو 15-20-25 ہزار آفر کرتے ہیں تو فوراً قبول کریں، کیونکہ یہ آپ کی ایک قسم کی ٹرنشپ ہوگی. آپ اس سے کام سیکھیں گے، اور جب آپ کام سیکھیں گے اور پھر اپنے کام کو آپ نے لگن، دیانتداری اور محنت سے کرنا ہے، اور پھر آپ کی ایک ساکھ بنتی جائے گی. اور پھر آپ دیکھیں گے جب آپ نے ایک ساکھ بنا لیا، پھر لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے، آپ کو منہ مانگی قیمت آفر کریں گے، آپ کو لاکھوں روپے آفر ہوں گے. اور پھر اگر آپ بزنس مینڈ ہیں، پھر آپ اپنا شروع کریں کنسٹرکشن، اور اپنے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ شروع کریں. اور اسی طرح نہیں ہوتا، یہ سٹیپ وائز ہوتا ہے جو انسان ترقی کرتا ہے. کوئی راتوں رات بیٹھ کے نا ارب پتی نہیں ہو جاتا. یہ جتنے بھی بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اسی طرح سٹارٹ کی ہے. اور یہ بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں، وہ آپ پڑھیں، آپ بیتیاں پڑھیں ان کی، کامیاب لوگوں کی، اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا اصول اپنائے اور وہ کیسے کامیاب ہوئے. تو میرا یہ آج کا ویلاگ تھا. امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اور اگر پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے قیمتی کمنٹس لکھیے گا. وہ ہمارے لیے بہت میٹر کرتے ہیں اور ہمارے لیے بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.